بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 15 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پسنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 22,689 ہو گئی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11.5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی ہے۔ افغان طالبان نے 7,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی فورسز نے افغانستان سے نکلنے کے بعد جنوب مغربی یمنی ایئر بیس پر قبضہ جما لیا ہے۔ برطانیہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانہ کھولنے کے اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔ اور فرانسیسی صدر میکرون کی جبری ویکسینیشن کی پالیسی اور صحت پاسپورٹ کے نئے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ افغانستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی سے فون پر گفتگو کی۔ پاکستان افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کانفرنس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ مجوزہ کانفرنس میں حامد کرزئی سمیت اہم ترین افغان قیادت کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اہم پیش رفت کے نتیجے میں افغانستان کے مسائل کے حل کی نئی امید جاگے گی۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ازبکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے فواد چودھری نے بتایا کہ یہ دورہ معاشی اور سیکیورٹی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان ہر کوشش کر رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پسنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے پسنی میں واقع خدا بخش بازار میں فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں میں کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شامل ہیں۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں کرنے والے عناصر کو ملک دشمن ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے۔ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں سخت محنت سے حاصل کیے گئے امن اور خوشحالی کو سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر اس طرح کی گلہونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 22,689 ہو گئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 2,545 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 9,81,392 ہو گئی۔
NCOC کے مطابق ملک بھر میں 2336 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مثبت کیسز کی شرح 5.20% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,910 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 15,24,08,785 افراد کورونا ٹیسٹ کروا چکے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11.5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجاویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 11.5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1.5 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 40 پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی تجاویز موجودہ پیٹرولیم لیوی کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں رد و بدل سے قیمتوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا، جس کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ جاری کرے گی۔ افغان طالبان نے 7,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے افغان حکومت کو جیلوں میں موجود طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کی ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے طالبان سے امن مذاکرات میں شامل نمائندہ نادر نادری نے رپورٹرز کو بتایا کہ طالبان نے تقریباً 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے اہم رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے بھی نکالے جائیں، تاہم یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان نے افغان افواج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے متعدد اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان سرحدوں پر بھی طالبان تیزی سے قابض ہو رہے ہیں، جبکہ متعدد شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان اور افغان فورسز میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکی فورسز نے افغانستان سے نکلنے کے بعد جنوب مغربی یمنی ایئر بیس پر قبضہ جما لیا ہے۔ یمن پریس ایجنسی نے منگل کے روز یہ رپورٹ جاری کی اور کہا گیا کہ فورسز پہلے صوبہ عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے اور پھر انہیں شمال کی طرف صوبہ لاہج منتقل کیا گیا۔ پینٹاگون کی جانب سے امریکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاء کے 95% عمل مکمل ہونے کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے پہلے ہی غریب ترین ملک یمن پر 2015 سے جوہر اتحاد کی قیادت میں حملے کے لیے امریکہ سے بھرپور سیاسی اور مادی مدد حاصل کر رکھی ہے۔ یہ حملے یمن کے سابق سعودی نواز عہدیداروں کو اقتدار واپس لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس جنگ میں دسیوں ہزار یمنی شہید ہو چکے ہیں اور پورے ملک کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واشنگٹن جارے اتحادیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر معاونت کر رہا ہے، جبکہ یہ اسلحہ سعودی قیادت میں حملہ آور یمنی بچوں اور دیگر کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اس جنگ کے دوران اتحادی فوج کے جنگی طیاروں کے لیے فضائی ایندھن کی فراہمی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ برطانیہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس نے ڈیلی ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں حکومت بنائی اور انسانی حقوق کا احترام کرتے رہے تو برطانیہ ان کے ساتھ کام کرے گا۔ دلچسپ امر ہے کہ برطانوی وزیر دفاع نے یہ بات اپنے دورہ امریکہ کے موقع پر کہی ہے، جبکہ سابق امریکی صدر جارج بش افغانستان سے افواج کے انخلاء کو غلطی قرار دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع بین ویلس نے کہا کہ عالمی برادری کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے مگر عالمی اصولوں پر عمل پیرا کسی بھی افغان حکومت کے ساتھ کام کریں گے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر افغان حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تو تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ طالبان حکومت کے ساتھ کام کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا امکان متنازع ہوگا۔ برطانوی وزیر دفاع نے طالبان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کئی دہائیوں کی لڑائی کے بعد ملک میں استحکام لانے کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے افغانستان کے 85% علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے کئی سرحدی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانہ کھولنے کے اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔
فلسطین کے متعدد مزاحمتی گروہوں نے تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانہ کھولنے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ ابوظہبی میں اسرائیل کے مشن کے افتتاح کے 2 ہفتوں بعد بدھ کے روز تل ابیب اسٹاک ایکسچینج میں اماراتی سفارت خانے کا افتتاح ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بحرین کے ساتھ مل کر ستمبر 2020 میں وائٹ ہاؤس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے دوران غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ معمول کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان میں غزہ میں مقیم حماس کی مزاحمتی تحریک نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے اس اقدام نے فلسطینیوں اور خطے کے تمام لوگوں کے خلاف کیے جانے والے عظیم گناہ پر اپنے اصرار کی نشاندہی کی ہے، جبکہ تمام مزاحمتی گروہ غاصب اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات معمول پر لانے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا یہ طرز عمل مظلوم فلسطینیوں اور مقدس مقامات پر دہشت گرد سے ہونے جارحیت کے عین بعد سامنے آیا ہے۔ اور فرانسیسی صدر میکرون کی جبری ویکسینیشن کی پالیسی اور صحت پاسپورٹ کے نئے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ فرانس کے سینکڑوں افراد نے بدھ کے روز ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ استعفیٰ دے۔ واضح رہے کہ صدر ایمینوئل میکرون نے شہریوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر کووڈ-19 کے خلاف ٹیکے نہیں لگائے گئے تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیرس کی سڑکوں پر مارچ کرنے والے مظاہرین نے آمریت کے ساتھ نیچے کنارے لگائے۔ خیال رہے کہ میکرون کے خلاف مظاہرے کی کال ان کی تقریر کے بعد سے ہی سوشل میڈیا سے شروع ہوئی۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔